بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں 15 رجب المرجب. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کرامت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک بڑا لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا. راستے میں انہیں دریائے دجلہ ملا. اس کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی راستہ اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ، اور دریا کا پانی بھی کافی چڑھا ہوا تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دی. اس پر ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے. پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو دریا میں کود جانے کا حکم دیا. اس پر تمام لوگ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود پڑے. گھوڑے دریا میں اس طرح چل رہے تھے جیسے زمین پر ہوں، اور وہ لوگ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں. حالانکہ دریا بہت جوش میں تھا. ایرانیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. ان کی وفات سن ہجری 55 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. نمبر 2 اللہ کی قدرت. نیند اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انہی میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے. جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا احساس و شعور ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے. گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی جاتی ہے. مگر موت کی طرح نیند دے کر پھر جیتی جاگتی زندگی کون عطا کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے. نمبر 3 ایک فرضہ کے بارے میں نماز عصر کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. بخاری شریف کی روایت. فائدہ: دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا تو ضروری ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے. چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز وقت پر ادا کریں اور قضا نہ کریں. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں سامنے والے کی بات پوری توجہ سے سننا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا اور گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہ ہٹاتے، اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹاتے یہاں تک کہ وہ آپ سے رخ نہ ہٹا لیتا. ابن ماجہ. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. مصافحہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ترمذی شریف کی روایت. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں صحابہ کی سیرت کو داغدار بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا. جو ان سے محبت کریں گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کریں گا، اور جو ان سے بغض رکھیں گا وہ مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھیں گا. اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے. ترمذی شریف کی روایت ہے. کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنے صاف الفاظ میں، کتنے واضح انداز میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر گئے ہیں کہ میری امت صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا. ابھی ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ جس میں نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں. کبھی اس ملک میں کبھی پڑوس کے ملک میں صحابہ کو نشانہ بناتے اپنی علمی صلاحیت کو جھاڑنے کے لیے، اور اپنی علمی صلاحیت کا لوہا لوگوں اور امت کے سامنے لوگوں کے دلوں پر بٹھانے کے لیے صحابہ کو نشانہ بناتے. کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو. شیعہ حضرات تو ہے ہی ہے، لیکن جو اسلام کا چولا پہن کر بیٹھتے ہیں، جو مسلمانوں کا نام لے کر مارکیٹ میں مشہور ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی لوگ. حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متواتر روایات سے ان کا صحابی ہونا بالکل ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ.
کتنا اونچا درجہ ہے. کئی فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق فرمائے ہیں. حضرت امیر معاویہ کاتبان وحی میں سے ایک فرد ہے, ایک صحابی ہے حضرت امیر معاویہ, اور بہت بڑا اونچا مقام ہے ان کا. ان کے بارے میں, تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب ان سے کچھ چھوٹی موٹی خطائیں ہو گئی جس کو متشاجرات صحابہ کہتے ہیں, جو آپس میں اس تعلق سے اتنے زیادہ بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ صحابہ پر تنقید ہو, صحابہ کے بارے میں برا بلا کہا جائے, صحابہ کے بارے میں گالی گلوچ کیے جائے. مارکیٹ میں ایسے بہت بندے چل رہے ہیں. اللہ اس سے امت کی حفاظت فرمائے, امت کو ان کے فتنوں سے اللہ دور رکھے. ہمیں بچنا چاہیے, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. صحابہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام کی قربانیوں کے بدولت ہی اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. یہ واسطے ہیں دین اور اسلام کے ہم تک پہنچنے کے. ان واسطوں کا انکار کر دینا اور واسطوں کو سائڈ میں کر دینا یہ بہت بڑی بے وفائی ہے اور بغاوت ہے. نمبر 7, دنیا کے بارے میں بے جا زینت سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو. نمبر 8, آخرت کے بارے میں قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 2 بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. وہ کہیں گے ہائے بربادی, ہم کو خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. جواب ملے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. بس وہ ایک زور کی آواز ہوں گی جس سے سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. سورہ یاسین. نمبر 9, طب نبوی سے علاج, مہندی سے علاج کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی, حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے. قز العمال. نمبر 10, قرآن کریم کی نصیحت. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم سب اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ماں باپ, رشتہ داروں, یتیموں, قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں, پاس بیٹھنے والوں, مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. سورہ نساء. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.